السلام علیکم دوستوں، میں شہاب قرنی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے میں شہاب قرنی صاحب کی رائے لوں گا، ان کے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ یہ بہت طویل عرصے سے واشنگٹن ڈی سی میں رہ رہے ہیں۔ ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے جو مفکرین ہیں، دانشور ہیں، سب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ان کے رابطے بہت اچھے ہیں، اور ان سے ہمیشہ سچ ہی سننے کو ملتا ہے۔ تو شہاب بھائی، آپ بتائیے یہ بلوچستان کا کیا سلسلہ ہے، اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم رضوی اگین السلام علیکم فرام واشنگٹن۔ تو آپ کی بات کے جواب میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یا جب آپ اس کو پبلک کیجئے گا اپنے وی لاگ کو، تو نیشنل اسمبلی میں اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر کافی مووز ہو چکی ہوں گی۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا الائنمنٹ بن گئے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا ایک شکل کے اندر، چاہے وہ پل کے اس طرف ہیں یا پل کے دوسری طرف ہیں۔ یہ تو ایک چیز چل رہی ہے ایز وی آر ٹاکنگ، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں۔ لیکن آپ نے بلوچستان کی بات کی، تو جو سب سے اس وقت فلیش پوائنٹ ہے پاکستان میں وہ بلوچستان ہے، اور اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں ڈسکس کر رہا؟ کیونکہ جب بلوچستان کو ہم انٹرنیشنل رڈار کے اوپر لے کے آتے ہیں تو انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس ایکٹیویشن کی شکل میں پچھلے ہفتے جو میں نے پراکسیز کا لفظ استعمال کیا تھا، تو وہ پراکسیز ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور ہماری انرجی کنزیوم ہو جاتی ہے کہ بلوچستان کی شکل میں پچھلے 76 سال میں پاکستان کہیں سے کہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟ انرجی ہے، منرلز ہیں، جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، وہ روک دیا گیا۔ کیسے روک دیا گیا؟ وہ انہی پراکسیز کے تھرو، کوئی ادھر کھیل رہا ہے، کوئی ادھر کھیل رہا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور بلوچستان پیچھے رہ گیا، اور بلوچستان کے پیچھے رہنے سے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ اس وقت ٹاپک نیشنل اسمبلی میں وہ ہے جو پرائیورٹی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جی جی پرائیورٹی ہونی چاہیے معیشت، اکنامک پراسپیرٹی، وے فارورڈ۔ تو یہ آپ کے بات کا جواب ہے بلوچستان کی شکل میں۔ تو اگلا سوال جب آپ کیجئے گا جی مزید جی ایلیبریٹ کریں گے۔ اچھا، یہ آپ نے تقریباً وضاحت کری دی، آپ نے پراکسیز کا ذکر پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا، آج پھر آپ نے اس بات کا آغاز پراکسیز سے ہی کیا ہے۔ ہم سب، اور ایم شور کے جو سامعین ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک حصہ گوادر ایک زمانے میں، ایک زمانہ کیا، میں سمجھتا ہوں تقریباً 150 200 سال عمان کی ملکیت رہا ہے۔ 1958 میں اگر میں درست ہوں تو واپس لیا گیا، پاکستان کے حدود میں آیا۔ بلوچستان ڈیوائیڈڈ ہے ایران میں اور پاکستان میں۔ بلوچستان میں کبھی بھی کوئی ایک مستقل، جس کو کہتے ہیں نا، ایک ایک جس کو قومیت کہتا ہے، وہ نہیں رہی۔ قلات کی اپنی حکومت رہی ہے، اس کی لسبیلا کی اپنی رہی ہے، اور مختلف علاقے۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو انسرجنسی ہے، یا یہ جو لاقانونیت ہے، یا دہشت گردی، جو بھی اس کا نام لیجیے، یا حریت پسندی آپ کہہ لیجیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں پر مستقل حالات خراب ہیں، کیا یہ معاملہ صرف جو نوجوان یا جو بھی لوگ وہاں پہ حریت پسند ہیں، کیا وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا کسی اور کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں؟ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا رول نہیں رہا، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جب ہم پراکسیز کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا سوال جو آئے گا میں جواب دوں گا۔ پراکسی کیا ہے؟ اس وقت اختر مینگل یہ کہہ کے 2 ہفتے پہلے کہ جی بلوچستان نکل گیا پاکستان کے ہاتھ سے، جا کے دبئی بیٹھ گئے۔ ہوں، اخبیار مری جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے۔ فائنینشلی کہیں سے تو سپورٹ آ رہی ہے، خود کر رہے ہیں، یا وہاں سے آ رہی ہے سپورٹ آ رہی ہے۔ بہت سے بلوچستان کے جو پراکسیز ہیں وہ پاکستان سے باہر ایکٹیویزم، مختلف لابیز ان کو فنڈ کرتی ہیں۔ نام کیا، میں ان ممالک کے کیا نام لوں جن کا جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے؟ وہ لسانی بنیاد کے اوپر بھی پراکسیز ہیں، وہ مذہبی بنیاد کے اوپر بھی پراکسیز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو وہاں سے فنڈنگ آتی ہے، وہ پچھلے 76 سال سے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو پس کون رہا ہے؟ پس وہ رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو ینگ بچے بچیاں ہیں، جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے، جو جن کے پاس تعلیم بھی ہے، ان کو احساس محرومی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک پروسیس تو ہو گئی انٹرنیشنل وار فیئر میں، انٹرنیشنل چیس بورڈ کے اوپر۔ مقامی آ جائے یہ پراکسیز۔ مقامی پراکسیز کیا ہیں جناب؟ کے پنڈی کے بلو آئٹ بوائز چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، گورنر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ پراکسیز جب پراکسیز سے ٹکرا رہی ہیں تو پس کون رہا ہے؟ وہ عام آدمی پس رہا ہے۔ دیر از نو وائس فار دا کامن مین، دیر از نو پبلک پالیسی اسٹیک ہولڈر
فرام دا کامن مین جو ان کے لیے بات کر سکیں. بلوچی سردار آپ سے پیسے لیتے ہیں، کراچی میں گھر بنا لیتے ہیں، دبئی میں گھر بنا لیتے ہیں. آج سے تھوڑی ہے، سالوں سے چل رہا ہے. اس سے زیادہ امیر ہو گئے جا کے سوئٹزرلینڈ میں اور انگلینڈ میں جا کے آباد ہو گئے. یہ یہ منحوس لوگ اپنے عوام کے لیے تھوڑی سوچتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. اچھا، یہ آپ ہی کی بات کو تھوڑا سپورٹ کرتے ہوئے آ، آ، جو میرا علم ہے، ہو سکتا ہے فگرز ادھر ادھر ہو جائیں. ایک پیو ریسرچ نے پیو ریسرچ جو ادارہ ہے امریکا کا، تھنک ٹینک بڑا بہت بڑا. بڑا ادارہ ہے، اس کی اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ پاکستان کے اونلی بلوچستان کے اونلی 32% جو لوگ ہیں وہ پاکستان مخالف ہیں. اس کا مطلب ہے ایک بہت بھاری تعداد پاکستان کی موافق ہے. جو امپریشن ملتا ہے پاکستانی اخبارات اور میڈیا کو سن کر، جیسے آپ نے جن لوگوں کا بھی ذکر کیا سرداروں کا، کہ جی بلوچستان علیحدہ پسند ہے. ایسے ہی گیلپ نے پول کیا تھا جو میرے خیال میں 2017 یا 18 کا تھا، اس نے بھی یہی تقریباً فگر دی تھی کہ 52-58%، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ابو 50% تھی کہ لوگ جو ہیں وہ پرو پاکستان ہے، اور لیس دین 30% جو علیحدگی پسند ہے. تو اس اسٹیٹسٹک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے دائرے میں رہنا چاہتی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ نیوٹرل ادارے ہیں، یا کہہ لیجیے پرو امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں. چونکہ الزام یہ لگتا ہے جی امریکہ مداخلت کر رہا ہے، ہر جگہ امریکہ کی مداخلت آتی ہے، انڈیا کی مداخلت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف علیحدگی پسند ہے، یہ سردار ہیں، دوسری طرف ارباب اقتدار ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح سولوشن نہیں ہے. میں جوڑوں گا چونکہ میرا تعلق کراچی کے معاملات سے ہے، اور کراچی کا بھی ایک ٹکڑا جو ہے نہ صرف کہ بلوچستان سے رکھتا ہے، بلکہ کراچی کی ایک بہت بڑی آبادی ماضی میں ملیر میں، لیاری میں، منگو پیر میں، یہ وہ علاقے ہیں جو بلوچ آبادی ہے، ان کے بھی مفادات ہیں. کراچی اور بلوچستان الگ نہیں ہے ایک طریقے سے مفادات کے حوالے سے، پورٹ دونوں کے پاس سمندر کی پٹی موجود ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا آئندہ کیا ہے اور ابھی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، 76 سال میں 77واں سال چل رہا ہے. یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کسی شعور کی ضرورت ہوتی ہے. بجائے شعور کے جب آپ پنڈی بوائز بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پہ حصار میں لیے ہوئے ہیں، پچھلے 40 سال سے اوپر ہو گئے، ان کو ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، تو حل کہاں سے نکلے گا؟ نمبر ون، آپ نے ان لوگوں کی شکل میں، کالونی کی شکل میں، جتنے چنگی ناکے ہیں جو بارڈر کے چنگیاں ہیں، اس کا چارج سنبھالیا بھتے کے لیے ان لوگوں نے، جن کا کام کانفلکٹ کو ریزالو کرنا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگین جیسے پچھلی ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ جو پبلک پالیسی اور انٹرنیشنل افیئر میں 12ویں جماعت کے کاکول کے تعلیم یافتہ لوگ گھس جاتے ہیں، ان ملکوں کا، ان کالونیز کا وہی حشر ہوگا جو آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پچھتاتے رہے. اب دوبارہ سے ریکنیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن کتنی دفعہ خودکشی کریں گے 76 سال میں؟ کبھی آپ نے مہاجروں سے ٹکرا گئے، کبھی آپ بلوچیوں سے ٹکرا گئے، اب آپ پٹھانوں سے ٹکرا گئے، اب پنجابی سے ٹکر گیا. یار یہ ملک کتنے تجربے کر سکتے ہو آپ لوگ؟ کب تو جا یہ کے عقل اور شعور کا راستہ اختیار کرو گے؟ تو میں ایک اور اسی ضمن میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کو، سامعین کو، جو بلوچستان کو صرف ایک فساد یا ایک علیحدگی پسند تحریک یا دہشت گردی کے طور پہ جانتے ہیں، یا ایک سنگلاخ پہاڑی علاقہ، یا کچھ ایک نے ریکو ڈک کی کان یا سنڈک کی کان یا سوئی گیس کا سنا ہوا ہے. بلوچستان ایک اکنامک، ایک ٹریجر پلیس ہے پاکستان کے لیے، ایک ٹریجر لینڈ ہے. اتنی معدنیات ہیں، کاپر، میگنیزیم، ریئر میٹل ارتھ وہاں موجود ہے. ایک بہت بڑی ساحلی پٹی ہے جس میں کہ فشری ہو سکتی ہے، کہتے ہیں، میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، کیا نام ہے، جو فشریز کا جو ٹوٹل وہ ہے بلوچستان میں، کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں ہے. جبکہ 4 اور 5 بہترین جھینگوں کی اقسام، نیچرل، فارم کی بات نہیں کر رہا میں، فارمنگ تو ہے ہی نہیں وہاں پر، جو نیچرل جھینگے ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر، اور جن کو بیرونی ٹرالر جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں. بلوچ نہ عوام کو مل رہا ہے، نہ بلوچ حکومت کو مل رہا ہے، چونکہ ترقیاتی سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں بیشتر جو شرمس آتے ہیں یا پرون جن کو کہتے ہیں، جھینگے جو ہیں، وہ جو ہے فارم ہے. بلوچستان میں سارے نیچرل موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری جو اکنامکس، اچھا پھل فروٹ کی میں نے بات نہیں کی ہے،
सारे बेहतरीन फल वहां से आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। यानी बलूचिस्तान सिर्फ एक संगलाख पहाड़ी रकबा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए एक माशी इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। तो एक तरफ प्रॉक्सीज तो लगी हुई हैं, और दूसरी तरफ जैसे आपने जिक्र किया, मैं सवाल पे आ रहा हूँ, दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि ये लोग जो मुख्तलिफ एकेडमी से फारिग तहसील ताकतवर जो तबका है, वो भी कुछ नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज भी बज़ाहिर कुछ करती भी नजर नहीं आ रही। तो आप मुझे बताइए, इस कौन है जो इसको सही करेगा? आपने खुद बता दिया, बांग्लादेश का बता दी सूरत हाल, घूम फिर के अब 360 डिग्री पर वापस कायद आजम की बर्सी मना ली गई बांग्लादेश में। बंगाली जो है कितने अरसे, तकरीबन कितने 40 साल तो हो गए ना, वो लोग 40 से 50 साल हो गए, 50 साल से उन्होंने अलहदगी पसंद, पाकिस्तान मुखालिफ, इंडिया दोस्ती की, अब वो पाकिस्तान की तरफ पलट आए हैं एक तरीके से। तो बजाय इसके कि अलहदगी पसंद जो लोग हैं अलहदगी पसंद तहरीकें चलाएं, मिलकर कोई ऐसी तहरीक क्यों नहीं चलती कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो? वो कौन चलाएगा? ये थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, हमें बहुत अरसे से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है। जी। तो दुनिया भर में फौजें जो बॉर्डर्स होते हैं ना, उनको सिक्योर करती हैं। तो हमें सुनने में आ रहा है अब नजरियाती सरहदों के मुहाफिज भी पिंडी बॉयज हैं। उसके बाद मईशत की सरहदों के मुहाफिज भी पिंडी बॉयज हैं। ये पिंडी बॉयज जो चुंगियों के इंचार्ज थे बलूचिस्तान में, जी। जी। उनकी शक्ल में भत्ताखोरी करके पापा जॉन की अमेरिका में फ्रेंचाइज तो बना ली, जी। वहां से पैसे उठा के वो इंटरेस्ट बेचा चाइनीज को। के जी, चाइनीज में एक मिसाल दे रहा हूं, आपने मिनरल्स की बात की, जी। कि एक सोने के जर्रा वो निकलते हैं रेजे जी। जरई जमीन से बलूचिस्तान में, और वो ट्रक के ट्रक लोड चाइनीज को बेच दिए। वही सोने को हम रिफॉर्म करके वैल्यू ऐड करके जब बेचते तो 30 टाइम्स ज्यादा हमें पैसे मिलते। लेकिन जी। इन मफाद परस्तों ने, क्योंकि इनको जायदादें बनानी थी अमेरिका और कनाडा में, इन्हीं लोगों ने जिनको हमारे मुहाफिज थे, इन्होंने अपने जाती मफाद की खातिर हमारे जुरिस्डिक्शन को बेच दिया। यही प्रॉक्सीज है, चाहे वो डायरेक्ट प्रॉक्सीज है, इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज है। तो ये खुदा के वास्ते जब तक ये हमारे नजरियाती, मईशती और इखलाकी और ये मुहाफिज अपने डायरेक्शन को सही नहीं करेंगे, ये आइंदा एक 77 साल मजीद गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होना हुआ ना। क्योंकि इनके पास बंदूक है, ये बंदूक के ऊपर डिक्टेट करते हैं आपको कि आपने क्या करना है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये अच्छी सेहतमंद रुझान नहीं है। तो ये आपने जो बड़ी साफ साफ बात कर दी, कि मैं साफ के कहूंगा कि आपने ये कहा कि जो फौजी क़यादत है उसने बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद किया, और माशी नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को एरोगेंस, हुआ है। एरोगेंस। एरोगेंस कह लें, उनकी जो उनका जो अनानियत है। मगर क्या फिर आप ये समझते हैं कि इमरान खान या अल्ताफ हुसैन ये मसाइल का हल है? नहीं, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान मिडिल क्लास से उभरे थे दोनों, ये कोई जागीरदारों की औलाद नहीं थे। स्लोगन और थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा था, इमेजिनेशन को कैच करने के लिए यंगर जनरेशन को अपने अपने दायरों के अंदर। हम्म। लेकिन एक जगह जाके, क्योंकि मिडिल क्लास थे और इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए इंटरनेशनल पावर्स के हाथों और प्रॉक्सी बन गए। तो वो जो भी अच्छी चीज लेके चले थे, बजाय दूसरों को अपने जैसे बनाते, वो उन जैसे हो गए। अच्छा। तो ये हल नहीं है। तो हल कहीं दरमियान में होगा, और दरमियान में हल जब होगा जब हम अकल और शऊर की बात करेंगे। आप ही के, फिर मैं बात कहता हूं तो आपको बुरा लग जाता है कि आपकी जमात के जो 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 फिलॉसफी लेके चले थे, वो 45 साल पहले की फिलॉसफी थी। इन 45 सालों में कराची के जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर यंग बच्चे बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये लीडर बना था, तो जी। वो दूसरी कैटेगरी में, उनके तालीम और शऊर दूसरी कैटेगरी में। तो हमें अंग्रेजी की टर्म है वे फॉरवर्ड, हमें वे फॉरवर्ड के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने होंगे, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो सेंट्रल पंजाब में हो। अब पिछले 40-45 साल से एक फैमिली, जो कारोबारी फैमिली है, वो पंजाब को रूल कर रही है। एक वो फैमिली जिनमें तालीम की कमी है, जो बैम्बिनो में उनके वालिद बैम्बिनो सिनेमा ऑन करते थे, ये बंदा जो है ब्लैक के टिकटों पे अपनी इकोनॉमी चलाता था, डिस्को चलाता था घर में। आसिफ जरदारी, वो आज दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट बना हुआ है। इनसे आप कौन सा पब्लिक पॉलिसी, कौन सा गवर्निंग पॉलिसी, कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी आप एक्सपेक्ट करते हैं?
اچھا اب آ جائیے، بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان کی بلوچی سرداروں کی تیسری جنریشن جو حرام کے پیسے پہ تھرائیو کی ہے، دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں، یہ دے آر ناٹ سنسیئر ٹو بلوچی پیپل، دے آر اونلی لوکنگ آفٹر دیئر ویل بینگ ان انٹرنیشنل مارکیٹس، لائف از گڈ فار دیم، دے ڈونٹ. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بارگیننگ ایجنٹ بنیں گے جو عام بلوچی ہے. اب اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شہاب بھائی، آپ نے بیسیکلی اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اسی کے میں سمجھ پایا، غلط ہوں تو تصحیح کر دیے گا. فوج نااہل ہے، آپ نے کہا کہ سردار نااہل ہے، پھر آپ نے عمران خان، میں نے آپ سوال کیا عمران خان کا اور الطاف کا، اور میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں کل ہی جو ہوں ان کی پاپولیرٹی کو چیک کر رہا تھا. اس وقت ٹویٹر پہ جو ہے وہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور سیکنڈ پاپولر جو ہے وہ الطاف حسین ہے. یہ میرا اسیسمنٹ ہے ذاتی، اور آپ کو معلوم ہے میں ان دونوں کی حمایت نہیں کرتا، اور الطاف کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں، عمران خان کی میں مخالفت نہیں کرتا. اور ساتھ ساتھ جو یہ ہے ٹک ٹاک جو کہ نئی نسل کا سوشل میڈیا ہے، اس پہ عمران خان بے پناہ مقبول ہے، بے پناہ مقبول ہے. ان کی مقبولیت جو ہے وہ 100-150 ملین ان کی پوسٹ جاتی ہیں جو عمران خان آفیشل ہے، اور ایسے ہی الطاف حسین ان کی 3 سے 4 ملین پوسٹ جاتی ہیں، اور باقی جو لیڈرز ہیں وہ کچھ ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ بتائیے جب فوج بھی نہیں، عمران خان الطاف بھی نہیں، دیگر جو سردار ہیں وہ بھی نہیں، اور باقی جو پارٹیاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، تو حل میں اور آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، تو کون دے گا اس کا حل؟ مطلب اچھا، حل بڑا سمپل ہے ڈاکٹر جی صاحب. آپ پاپولر کردار کی بات کرتے ہیں، ایک نام ہم نے جب ہم بڑے ہو رہے تھے سنا تھا وحید مراد کا. جی. آج بھی جو نانیاں دادیاں ہیں وحید مراد کے لیے کرش رکھتی ہیں، ہوں. لیکن شعور اگر ہمارا یہ ہے کہ وحید مراد کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا پاکستان کا، تو اس پاپولرزم کے اوپر 100 لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب امریکہ میں اوپرا ونفری کا نام سنا ہوگا، بہت پاپولر ہے. بالکل بالکل. اب کل کو آپ کہیں بجائے کیملا ہیرس کے بجائے اوپرا ونفری کو وائٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے، تو اس شعور کے اوپر 10 دفعہ لعنت بھیجوں گا میں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو آپ کی پاپولرزم کا جواب تو یہ دے دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں تو خود اس کا وہ ہوں، سزا بھگت رہا ہوں. یہ بہت چیزیں لکھتا ہوں، شعور بہت کا یہ چیزیں، عالم ہے. ہاں، بہت چیزیں کہتا ہوں. ایکچولی آپ کے شاید علم میں نہ ہو، میں نے 2 ویلاگ بنائے ہیں. ایک آج ہی اتفاق سے میں نے اس گفتگو سے پہلے پوسٹ کیا ہے، آپ مصروف آدمی ہیں، آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہ تھا امیر المومنین حبت اللہ اخونزادہ اور ولی فقیر رہبر معظم خامنائی، ان دونوں کا انڈیا کے ساتھ کے اتحاد سے 4 بار جو وہ ہے سی پورٹ یا بندرگاہ، اس پہ مکمل گزشتہ 6-7 سال سے کام ہونا، اور امریکہ کا گوادر کے مقابلے میں اس پورٹ پہ سینکشنز کو ختم کرنا. تو 4 پلیئر مجھے نظر آئے اخبارات کی نگاہ میں 4 بار جو ہے، ایک امیر المومنین اخونزادہ، ایک ولی فقی خامنائی، ایک مودی، اور امریکہ، یہ مل کے جو ہے ایک 4 بار کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں خاص، میں چونکہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہی طالبان کے لیڈر جو ہیں ان کے زیر اثر ہیں تحریک طالبان پاکستان، اور طالبان اور تحریک طالبان کے زیر اثر ہے سپاہ صحابہ، اور یہ تینوں مل کے اہل تشیع چاہے کہیں پر بھی ہو ان کو بدترین کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا سے سب کو شکایت ہے کہ مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. امریکہ کو سب گالی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کو مطلب لیڈر بھی گالی دیتے ہیں، ایران کی جو ولی فقی ہیں، مگر جب ان کے مفاد ہیں تو ولی فقی، امیر المومنین، مودی اور ٹرمپ اور یہ بائیڈن سب ایک پالیسی پر ہیں. یہ پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں پاکستانیوں کے، جن کے مفادات، معیشت، کاروبار، تعلیم، مستقبل، سب پر یہ سارے جو ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایران کی 4 بار پورٹ بن رہی ہے، 35 ملین طالبان نے انویسٹ کر دیے. ہم کب عقل کے ناخن لیں گے؟ اور پاپولرزم کی میں تھوڑا ایک اور جملہ کہہ دوں جو میں نے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارا جو پاپولزم ہے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ سب دیوانے ہیں. میری خالہ کا بھی ایک آیا ہے، میں نے اس سے وہ ویڈیو لنک شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آئندہ کوئی چیز مت بھیجیے، میرے باپ کو آپ نے برا بھلا کہا ہے.
میں نے کہا میں نے تو آپ کے باپ میرے نانا کو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی مراد تھی خامنائی، اور میں نے برا نہیں کہا، میں نے صرف یہ سوال کیا ہے کہ وہ آپ کا ولی فقیہ کیسے بنا، کیوں بنا، آپ کو اس سے محبت ہے، پاکستان کا کیا ہوگا، ہم تو پاکستانی ہیں نا، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے۔ اچھا، میں جو جواب آپ دینے والا ہوں آپ کی وساطت سے وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، جی ہاں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بڑی اس کے اندر سوچنے کا وجہ ہے کہ جن لوگوں کا آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، چائنا کا کیا، ایران کا کیا، پاکستان کا کیا، امریکہ کا کیا، ارے بھائی ہمیں افغانیوں کا کیا، آج بھی افغانیوں کو پیسے ملتے ہیں، یا چائنا کی ٹریڈ ہوتی ہے، انڈیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، پاکستانیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، کیا ٹرم یوز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ندیم رضوی، آپ کو سی آئی اے نے کتنے ڈالر دیے؟ ارے بھائی ڈالر کس کی کرنسی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ میرا پوائنٹ کچھ اور ہے، جی یو ایس ڈالر امریکہ کی کرنسی ہے، جی تو تم شیعہ ہو، سنی ہو، مہاجر ہو، بنگالی ہو، افغانی ہو، بلوچی ہو، تمہیں جب سیٹلمنٹ چاہیے ہوتا ہے نا پراکسیز کے لیے، کون سی کرنسی ملتی ہے؟ ڈالر۔ جی ہاں ڈالر کس کی کرنسی ہے؟ کہاں چھپتا ہے ڈالر؟ ڈالر چھپتا ہے امریکہ میں، جن کی کرنسی ہے۔ جی ہاں آپ چائنا کو باپ بنانے جا رہے ہیں، آج چائنا کا پورا دنیا بھر کا ٹریڈ والیوم، لیٹر آف کریڈٹ کس کرنسی میں ڈالر، کھلتا ہے؟ ڈالر کے اندر۔ جی ہاں بالکل، تو عقل اور شعور کے ناخون لیں آپ لوگ، سمجھے نا؟ آپ کا تو دنیا بھر کی ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، جس دن ریال میں ہوگی، جس دن عمانی اس میں ہوگی، جس دن ایرانی سعودیہ میں ہوگی ریال میں، دبئی کے درہم میں ہوگی، پاکستان کی ہوگی انڈیا روپیز میں ہوگی، بنگلہ دیش ٹکا میں ہوگی، پھر مجھ سے بات کر لینا، سمجھے نا؟ درست درست۔ تو تو پھر جس کا سکہ رائج الوقت ہے نا، جی وہی ڈکٹیٹ کرے گا اسکرپٹ جو ہے۔ جی جی، تو بات یہ ہے کہ اب کیا، اچھا ایک اور سوال ضمن آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا جو سوال جو آپ کے جواب میں تھا، ایک چیز ہے چونکہ آپ بھی ڈی سی میں رہتے ہیں، آپ نہیں، میں ڈی کن سی میں نہیں رہتا، میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہوں، ہاں واشنگٹن ڈی سی، وہی لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ڈی سی کیا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا جی۔ واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ یہاں پر یہ اس وقت آج کے دور کا روم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس زمانے کی سلطنت پہ جائیے، کیا کہتے ہیں، سلطنت روم کی طرف، تو دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ جیسے بھی آپ نے ذکر دیا ڈالر کا، جب یہاں سے چیزیں چلتی ہیں، زرداری صاحب بھی یہیں آتے ہیں، بلاول بھٹو بھی یہیں آتے ہیں، نواز شریف، عمران خان، الطاف صاحب کے بھی لوگ وہیں جاتے ہیں، عمران خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب ناکارہ ہیں تو کارآمد یہاں پر کوئی فورم موجود ہے ڈی سی میں کہ جس سے ہم بات کریں، جس سے ہم کہیں کہ بھی پاکستان کے لیے قبلہ درست ہو، اور پاکستان میں ایسے کون لوگ ہیں کہ جو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے بڑا اسٹریٹ سوال میں نے کیا، پاکستان میں اور یہاں پہ وہ کون سی اینٹیز ہیں جو قابل اعتبار ہے؟ دیکھیے، ہمارا ٹاپک بلوچستان تھا آج، تو لیٹس کم بیک ٹو بلوچستان۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دیتا، جس دن میرا اور آپ کی کانورسیشن بلوچستان کی اہمیت، فلاز، ڈیفالٹ اور سولوشن، ہم نے واشنگٹن میں کسی تھنک ٹینک میں یا 5-7 تھنک ٹینک میں یا یو ایس ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں ڈسکس کر لیے پورے دن، ہاں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، تو آپ کی بات کا جواب دے دیا میں نے، مطلب ٹھیک نہیں ہے نہیں، نا؟ بہت شکریہ، بہت اچھا، شکریہ، اب بہت شکریہ۔ کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گوری چمڑی عقل اور شعور کی انتہا کے اوپر ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہاں بھی ڈم ہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، سمجھے نا؟ بالکل، ان کے جو ایئر اینڈ آئیز ہیں وہ ہم ہیں نا، بوٹس آن دا گراؤنڈ، اس خطے کے لوگ، جی جی براؤنیز، ہمارے جیسے براؤنیز، نہ گورے نہ کالے درمیان میں۔ تو ہم جب تک اس شعور کی ایکٹیویٹی کو واشنگٹن میں انہینس نہیں کریں گے، سولوشن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، بلوچستان پہ واپس آتے ہیں، سارا سلسلہ بلوچستان کا، یہ جو ہاں، کرپشن اور یہ جو ناچاقی ہے وہ پورے پاکستان میں ہی ہے، بلوچستان اس سے الگ نہیں ہے۔ تو اور میں تھوڑا سا تاریخ ایک جملے میں کہتے ہوئے اس کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے اگلے 10 منٹ میں، کہ دیکھیے بلوچستان میں یہ پہلی بار تحریک نہیں چل رہی ہے، نوجوان بہت سو وہ چیزیں تاریخ نہیں پتا، وہ ٹک ٹاک ایک لائن کا سنتے ہیں اور ہنس کے اور گانے سن کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں جو آزادی کی جو تحریک، جو کانسیپٹ ہے آزادی کا پاکستان سے، وہ پاکستان میں شامل ہوتے ہی، پاکستان میں شامل ہونے میں ان کو ہیزیٹنس تھی، جیسے حیدرآباد دکن کو انڈیا میں شامل ہونے میں ہیزیٹنس تھی، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ انڈیا نے اس پہ باقاعدہ اٹیک کیا اور حیدرآباد دکن کو اپنے اندر شامل کر لیا۔
بلوچستان میں اٹیک باقاعدہ نہیں ہوا، بلکہ قائد اعظم کے زمانے میں جو ابھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو لیڈر تھے قلات کے، میر آف قلات، انہوں نے اندازہ کر لیا، اس سے کیا نام ہے، نہرو سے درخواست کی تھی مجھے انڈیا میں شامل کرو، نہرو نے منع کر دیا، برطانویوں نے کہا کہ جاؤ تم پاکستان کے پاس، اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے پاس آئے اور حکومت بن گئی۔ ان کے بھائی نے آزادی کی تحریک شروع کر دی اس کی مخالفت میں، بھائی کی مخالفت میں، سرداری کے لیے، کوئی عوام کے لیے نہیں تھی۔ پھر ایسے ہی بھٹو کے دور میں، اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں علیحدگی کی تحریکیں چلی، اور یہ موجود تحریک جو ہے وہ میرے خیال میں 2004 5 یا 11 سے چل رہی ہے اور بالکل مدھم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مگر پھر بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس علیحدگی پسند تحریک اور جو جبر ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے حاصل نہیں ہے۔ کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار ہے مفاد کا کلیشز ہیں، انٹرسٹ کا۔ اب اس وقت ایک ہیجمنی ہے عام بلوچی اور سرداروں کی، آخر تیسری جنریشن جو چل رہی ہے، تو اس کے اندر پہلے تو ان کے درمیان میں کانفلکٹ کو ریزالو ہونا چاہیے کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کے بعد پنڈی جب تک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کرے گا اور نہیں اسٹاپ کرے گا کالونی کا مائنڈ سیٹ بلوچیوں کے لیے، کیا کہ کراچی کے لیے، کے پی کے لیے، اور اب پنجاب کے لیے، اگر یہ کالونی مائنڈ سیٹ جو ہمارے 200 سال کی تربیت فوجیوں کو دی جاتی تھی وہی چل رہا ہے نا اب، وہ بنائیے ایک اور انجمن بنائیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیٹرن کے اوپر معیشت کو پوس کرنے کے لیے، یہ سارے تجربے جو ہیں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ناکامی کے نہیں ہوتا تو برٹش کا سورج جو ہے غروب نہ ہوتا، پاکستان اور انڈیا نہ بٹوارا ہوتا، برٹش ہی رول کرتے رہتے، کیونکہ وہ کانسیپٹ چلا نہیں نا۔ تو اس تربیت اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ بلوچیوں کے سولوشن دیں گے تو نہیں چلے گا، تو اس کو اسٹاپ کر دیں، آپ نئے سولوشن کی طرف آئیں جس میں کوئی عقل ہو، شعور ہو، جس میں اسٹیکس ہو، عام آدمی کے بھی اسٹیکس ہو، پنڈی والوں کی بھی پروٹیکشن ہو۔ پنڈی والوں کے پاس ایک چیز بچی ہے، صرف ساکھ بچی ہے، تھوڑی بہت رہ گئی ہے، باقی تو نہ اکنامک بچی ہے نہ کچھ بچا ہے۔ اکنامک سیلنڈر کے لیے باؤل لیے گھوم رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، کبھی چائنا کا کیمپ، کبھی واشنگٹن کے اوپر بھی در کے اوپر بھیک مانگنے، کیونکہ تنخواہوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ابھی 11% کے اوپر کمرشل بینکوں سے 4 سے لون لیا اسٹیٹ بینک نے تنخواہیں بھرنے کے لیے، پرکس اینڈ پریویلیج۔ یا جب تک آپ شعور اور عقل اور حقیقت پسندی پہ نہیں آئیں گے تو یہ ملک جو بھی تھوڑا بہت رہ گیا ہے، بقول کہ وہی اختر مینگل کے وہ بلوچستان نکل گیا، گنڈا پور نے کہہ دیا جی کہ ہم آپ سے علیحدہ ہو گئے، بچا کیا ہے آپ کے پاس سوائے سینٹرل پنجاب کے؟ آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ تو اگر اب بھی آپ نے عقل اور شعور، نہ یہ پیٹی رہے گی، نہ یونیفارم رہے گی، نہ گاڑیاں رہیں گی، ایوری تھنگ ول بی کولیپسڈ۔ تو ابھی بھی یہ فائنل ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ کا سروائیول پاکستان کا ہے، اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، سننی پڑیں گی باتیں، اور آپ کو ایک درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا جہاں تھوڑی سی عزت سادات رہ جائے سب کی۔ اچھا، بہت پیاری بات آپ نے کی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ایک اور چیز بتائیے کہ امریکہ میں بلوچستان کی سنسیئر اینٹی ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی گروپ ہے، کوئی آرگنائزیشن ایسی ہے کہ جن تک ہم یہ اپنا مشورہ دے سکیں؟ نہیں، پراکسیز ہی ہیں بیچاروں کے پاس، ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، دن کے وقت جو ہے وہ اوبر چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، رات میں ڈرنک ورنک کر کے لابی کرتے ہیں بلوچستان کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سیریس لابی نہیں۔ اچھا، یورپ میں ضرور ہے کیونکہ ان کو بیلجیم سے اور جگہ سے تھوڑی بہت، اور سوئٹزرلینڈ سے فنڈنگ مل جاتی ہے، یورپین بلاک سے نا، لیکن امریکہ میں کوئی ایسا چیز نہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں کوئی اور ایسا نقطہ ہے جو ابھی تک ہماری گفتگو میں مس ہوا ہے؟ نہیں، نقطہ یہی ہے جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ بلوچستان از اے گولڈ مائن، جی، ناٹ ان پیپر، واقعی گولڈ مائن ہے، جی، اس کو اپنے لیے یوز کر لیں، مل جل کے لیوریج کر لیں، نہیں ہے تو دوسرے کر لیں گے، اچھا، کوشش تو بہت ہو رہی ہے، اسی طرح چائنیز کر لیں گے، کچھ اور یورپین کنٹریز کر لیں گے پراکسیز کی شکل میں، تو اور کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کر لیں گے، آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ کرتے رہیں، آپ کا کام کھیتی باڑی کرنا تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے آپ لوگ۔ اچھا، شہاب بھائی، گفتگو بڑی سبق آموز ہی ہے، بس تعمیر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ان کی جو پنچ لائن تھی کہ ہر قسم کے جو لوگ ہیں، دونوں گروہ جو ہیں، جو مظلوم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو ظلم کر رہے ہیں، یا ایک گروہ جن کو باغی کہتا ہے، غدار کہتا ہے، اور وہ صاحب اقتدار ہیں، ان دونوں سے ان کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عقل و شعور کا دامن تھامیں،
सोच और समझ, तदब्बर और अक्ल और दानिश से जो है मामला फहमी के साथ इन मामलात को हल करें। अगर आप हल नहीं करेंगे तो नुकसान दोनों का है। और हमने बांग्लादेश की सूरत हाल में ये देख लिया है कि अलहदा होकर आप कहीं के नहीं रहते। वो अब पाकिस्तान की सरपरस्ती, पाकिस्तान की दोस्ती की बातें कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि इंडिया के साथ रह के उनका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं, ये मेरा कंक्लूजन है इस पूरी गुफ्तगू का। अगर शाह भाई इसके बाद कोई ऐड करना चाहे तो बता दे कि चारों सूबे जो हैं और जितनी कौमियतें भी हैं, और उसमें मुहाजिर कौमियत की बड़ी अहमियत है, चूंकि कराची हब है और बलोच और मुहाजिर का कोई तसादुम नहीं है। सिंधी महाजिर, पठान महाजिर, पंजाबी महाजिर, किसी का कोई तसादुम नहीं है। कराची को चलाना है और कराची से मुत्तसिल बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को चलाना है। और ये अलहदगी पसंद तहरीक, सेल्फ डिटर्मिनेशन की अहमकाना बातें, सिंधु देश की अहमकाना बातों, इनसे नहीं चलेगा, गालम गलोच से नहीं चलेगा, मफादात के टकराव से नहीं, बल्कि मफादात पे जो है अफाम और तफहीम से, अवाम की फलाह बहबूद से चलेगा। शाह भाई, आखिरी जुमला आपकी नजर। नहीं, बस आपने बहुत खूबसूरती से समो दिया, और यही मैसेज है कि अगर कौम की तरह पे हम अपने आप को ट्रीट करेंगे और अमल करेंगे तो अभी भी अपॉर्चुनिटी की ना आखिरी कॉल है, ये फाइनल कॉल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, अंदर भी और बाहर भी। तो अब भी थोड़ा सा वक्त रह गया है, ब्रीदिंग टाइम है। अकल और शऊर का रास्ता इख्तियार कर लेंगे, इसमें सबकी कामयाबी है। हमारी खासकर जो यंग जनरेशन है वो एक ख्वाब लेके देते हैं, उन वो सिंधी महाजिर पंजाबी उनका कोई वो नहीं है, हमारे पठान सब यंग बच्चे बच्चियां हैं, अपनी आंखों में ख्वाब है, उनके पास तालीम है। तो खुदा रहा उनको मायूस ना करे। बहुत शुक्रिया शाह भाई। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक आपको खुदा हाफिज, तमाम दोस्तों को खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए।